والدین کی موت کے بعد چھوٹی بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور جب میں شام کو گھر آتا تو میری بہن پسینے سے شرابور تھکی پڑی ہوتی اور بیوی کہتی اس کی شادی کرو، سارا دن گھر سوئی رہتی ہے۔ میں بیوی سے کہتا کہ اس کا خیال رکھا کرو، وقت آنے پر شادی کر دوں گا۔ ایک دن میں گھر آیا تو بہن کے کمرے میں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب کمرے میں گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور بیوی فوراً بولی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کروائی اور اگلے دن بہن کے لیے فروٹ اور گوشت لے کر ذرا جلدی گھر چلا گیا تو میری روح تڑپ اٹھی۔ میری بیوی: کیا بات ہے عائشہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم آج بہت تھکی ہوئی اور پریشان سی لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں ابھی ابھی گھر آیا تھا اور سامنے ہی عائشہ کو صحن میں پڑے ہوئے دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ بے حد نڈھال لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی اور میں فوراً اس کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت میں کوئی خرابی نہیں، بس سانس پھول رہا تھا اس لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کمزور ہو چکی ہے، مگر پھر بھی زبردستی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، سانس کا یوں پھول جانا اچھی علامت نہیں ہوتی، تم چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مگر وہ پھر بھی انکار کرتی رہی اور بولی، بھائی میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تھک گئی تھی اس لیے لیٹی تھی۔ اتنے میں میری بیوی آ گئی اور کہنے لگی کہ اٹھ جائیے، ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیجیے، عائشہ تم بھی آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ہم سب نے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھایا۔ میں مسلسل عائشہ کو دیکھ رہا تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بہت خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کوئی عجیب سا بوجھ ہو، جیسے وہ خود کو کھینچ کر سیدھا بٹھائے بیٹھی ہو۔ کھانا کھا کر وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں اس کے پاس گیا، اس سے بات چیت کر سکوں، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ عائشہ گہری نیند سو رہی تھی، اس کا سانس اب نارمل تھا، مگر نیند ایسی گہری تھی جیسے وہ پورا دن مشقت کرتی رہی ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن جمی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے لائٹ بند کی، کمبل اس پر ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں بیٹھا تو وہ فوراً بول اٹھی، آپ عائشہ کے لیے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ابھی سے اس کے لیے رشتہ کیوں دیکھیں؟ وہ بھی صرف 17 سال کی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے کہ میں اس کی شادی کی فکر میں لگ جاؤں۔ مگر بیوی نے فوراً جواب دیا کہ آپ کی بہن مجھ پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، وہ سارا دن فارغ پڑی رہتی ہے، اگر اسے کوئی کام کہہ دو تو وہ بھی نہیں کرتی، الٹا بہانے بنا دیتی ہے، اور جب زبردستی کہوں تو سخت جواب دیتی ہے۔ اس کا یہ رویہ مجھے چبھنے لگا ہے اور ساتھ ساتھ مستقبل کی بھی فکر ہے۔ لوگ کل کو کہیں گے کہ بھابھی تھی، اس نے کچھ نہیں سکھایا، ماں ہوتی تو کام سکھاتی، ذمہ دار بناتی۔ میں نے اسے کئی بار پیار سے سمجھایا بھی ہے، مگر وہ ہر بار بچ نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ بہانہ کر لیتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی لگا کہ بیوی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ عائشہ واقعی ان دنوں بہت تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، وہ ہنسی خوشی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، مگر اب اس کا پورا وجود جیسے بجھ گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو خیال آیا، کہیں وہ اندر ہی اندر کسی تکلیف سے تو نہیں گزر رہی، کہیں اسے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر پھر وہ ہر بار کہہ دیتی کہ میں ٹھیک ہوں۔ شاید اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے، یا شاید وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ گھر کی ذمہ داریاں وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں، مگر میرے دل نے کہا کہ پہلے مجھے اس کی حالت سمجھنی ہے، شادی کی بات تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ رات کو لیٹا تو عائشہ کے چہرے کی تھکن بار بار آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔
اور دل میں دعا نکلتی رہی کہ کاش میری بہن واقعی ٹھیک ہو، کاش وہ کسی ایسی تکلیف میں نہ ہو جس کا اسے بھی اندازہ نہ ہو۔ ابھی میں عائشہ کی شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی بہت گھرداری سیکھ لے تاکہ کل کو لوگ ہمیں کوئی بات نہ کریں۔ میں نے سوچا کہ صبح عائشہ سے اسی بارے میں بات کروں گا۔ اگلی صبح میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری بھابھی تمہیں جب بھی کوئی کام کہیں تو وہ کر لیا کرو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور غصہ بھی نہ کرنا۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو، میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، جیسے ابا کی زندگی میں مجھے پیاری تھی ویسے ہی اب بھی ویسی ہی پیاری ہو، اس لیے کوئی بات اپنے دل میں نہ رکھنا۔ میری بات سن کر عائشہ نے کہا بھائی جو بھی کہنا ہے کھل کر کہہ دیں، میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کام سیکھ لینا اچھا ہوتا ہے، تمہاری بھابھی جو بھی کام کہیں وہ کر لیا کرو، کھانا پکانا سیکھ لو، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرو، ہم تمہیں ہمیشہ لاڈ پیار سے رکھ سکتے ہیں، ساری زندگی تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، وہاں جا کر اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی تو مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ میری بات سن کر عائشہ نے عجیب سی نگاہ سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن رک گئی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو عائشہ کا وہی حال تھا، وہ برآمدے میں اسی طرح تھکی پڑی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ مجھے لگا شاید اس نے آج زیادہ کام کیا ہوگا اسی لیے تھک گئی ہے۔ اتنے میں پھر میری بیوی نے کھانا کھانے کے لیے بلا لیا، ہم نے کھانا کھایا اور عائشہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کے بعد عائشہ کا رویہ عجیب ہونے لگا، جو پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرتی تھی وہ بھی کرنا چھوڑ دیں۔ میں حیران ہونے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عائشہ کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی، جیسے کوئی بات چھپا رہی ہو، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی تکلیف کا سامنا کر رہی ہو مگر زبان پر لانے سے ڈر رہی ہو۔ عائشہ میری اکلوتی بہن تھی، مجھ سے 8 سال چھوٹی اور بے حد لاڈلی۔ پورا خاندان دعا کرتا تھا کہ میری ماں کے گھر ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ بیٹوں کی جوڑی بن جائے، مگر میں چپکے چپکے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے بہن دے جس کے ناز نخرے میں اٹھاؤں، جسے میں اپنے ہاتھوں سے سنبھالوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار میں نے عائشہ کو گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے ہی اس کا نام رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی مجھ سے بہت چمٹی رہتی تھی، میں اسے گلی محلوں میں اٹھا کر گھومتا پھر رہا تھا۔ کوئی بچہ اس کے قریب آنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا، کیونکہ عائشہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اسے کسی چیز سے ڈرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ میرے لیے ایک عجیب سا اعتبار رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ بڑی ہوتی گئی، مگر اس کا بچپن اور معصومیت ویسے ہی رہی۔ اسے کبھی گھر کے کاموں کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں رہی، مگر اس کی ہنسی گھر میں رونق تھی۔ اس کے بغیر گھر سنسان لگتا تھا، مگر اب کچھ دن سے وہ بدلنے لگی تھی۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، کھانا بھی کم کر دیا تھا، نیند بھی اس پر غالب رہتی تھی، چہرے پر عجیب سی تھکن ٹھہر گئی تھی۔ میں کئی بار سوچتا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ کوئی بات چھپا رہی ہے، شاید اسے کوئی ایسی تکلیف ہے جسے وہ بتانا نہیں چاہتی۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج چاہے وہ مانے یا نہ مانے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ لیکن اس دن ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اس نے میرے دل کو ایسے ہلا کر رکھ دیا کہ مجھے لگا میری ساری خوشیاں ایک لمحے میں بکھر گئی ہیں۔ جب میں عائشہ کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے ہر کمرہ چھان مارا،
آخر کار میں نے اسے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ زمین پر جھک کر کسی درد کے مارے بری طرح سے دوری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے چہرے میں رنگ نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے وہ اپنا درد مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ میرے دل میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ میں اس کے پاس دوڑ کر گیا اور اس کے کندھے پکڑ کر کہا، عائشہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں چھپا رہی ہو؟ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھ تھا، مگر اس نے پھر بھی کہا کہ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس چکر آ گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اب تم مجھ سے سچ کہو، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں اور پھر آہستہ سے کہنے لگی، بھائی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، مگر میں خود بھی نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت کمزوری ہو گئی ہے، سانس بھی بار بار پھولتا ہے، میں چلتی ہوں تو چکر آ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر اب لگتا ہے کہ شاید میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میرا دل درد سے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اس کی تکلیف دیکھنے میں دیر کر دی، جیسے میں نے اپنی بہن کو خود اس حال تک آنے دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اب میں اس کی یہ حالت مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے اس کے لیے کچھ کرنا تھا، ورنہ شاید بہت دیر ہو جاتی۔ شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس 3 دن بعد کا اپوائنٹمنٹ ملا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ وقت پر تیار رہنا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، جبکہ دبی دبی سسکیوں کی آواز عائشہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہوئی تو میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میری بیوی اس کے پاس کھڑی تھی اور اس نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور کہا کہ کیا ہوا ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا میری نظر اس کی ٹانگ پر پڑی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ عائشہ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ شاید تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ رو رہی تھی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ میں نے فوراً عائشہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تمہاری ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ تب میری بیوی فوراً بولی، آج سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو تم اس کی تکلیف دیکھ رہی تھی، مجھے فون کر دیتی، میں جلدی گھر آ جاتا، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ کب ہوا یہ؟ تب میری بیوی فوراً بولی، ابھی گری ہے، میں اسے اٹھا کر کمرے تک لائی تھی اور دیکھ رہی تھی کہاں چوٹ لگی ہے، اور آپ آ گئے۔ میں نے کہا، یہ اس وقت چھت پر کیا کرنے گئی تھی جو سیڑھیوں سے گر گئی؟ میری بیوی کہنے لگی، یہ تو آپ عائشہ سے ہی پوچھیں کہ یہ اس وقت چھت پر کیا کرنے گئی تھی۔ یہ سنتے ہی عائشہ گھبرا گئی اور بولی، میں کپڑے اتارنے گئی تھی۔ بہرحال میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھا دیا تھا اور درد کی دوائیاں بھی دے دی تھیں۔ میں اسے گھر لے آیا۔ درد کی دوا کھانے کے بعد عائشہ سو گئی تھی۔ شکر ہے اس کی ٹانگ میں صرف فریکچر ہوا تھا، پوری طرح نہیں ٹوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 مہینے کا مکمل بیڈ ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ سب کے سونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا، مگر پوری رات جاگتا رہا۔ بار بار عائشہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی تکلیف برداشت کر رہی ہے، جیسے کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں پوچھ پوچھ کر تھک گیا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ میں اسے کل ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا تھا، لیکن آج اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جانے کیا ہوا تھا کہ میری بہن کو تکلیف پر تکلیف مل رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا۔ کام سے جلدی چھٹی لی اور راستے سے فروٹ اور گوشت لے کر گھر آ گیا۔ عائشہ کی صحت کمزور ہو رہی تھی اور شاید اسے اچھی خوراک کی ضرورت تھی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے اماں ابا کو وفات پائے، اور اس کے بعد عائشہ نے جیسے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ حالانکہ پہلے وہ گول مٹول ہوا کرتی تھی،
کھانا بھی برائے نام کھاتی تھی اور ہنسنا مسکرانا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اما ابا کے بعد وہ میری ذمہ داری تھی۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا ایسے گھٹ گھٹ کر رہنا اور تکلیف برداشت کرتے رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل کرتا تھا کوئی جادو کی چھڑی ہو، اسے گھما کر سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ فروٹ اور گوشت لے کر جب گھر پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گوشت کچن میں رکھا اور فروٹ ٹوکری میں ڈال کر دھویا، پھر عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سوچا کہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر فروٹ کھلاؤں گا۔ ابھی میں کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی دبی دبی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ یہ میری بیوی کی دھیمی آواز تھی جس میں غصے کی گراہٹ شامل تھی۔ میں نے دھیان لگایا تو ان کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی، دل پر کسی نے ہاتھ سا رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس عورت کے ساتھ مجھے اتنے سال ہو گئے تھے، مگر میں اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ آج خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی گھبرا گئی اور عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا بھائی لفظ جیسے مجھے زمین میں گاڑ گیا۔ میری بیوی نے صفائی دینا چاہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے کمرے سے باہر جانے کو کہہ دیا، اپنی بہن کو پکڑا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہا 3 دن بعد رپورٹس دکھانا۔ 3 دن بعد جب میں عائشہ کی رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس واپس پہنچا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور اس نے مجھے تفصیل سے سمجھایا کہ عائشہ کو شدید آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا ہے۔ اس کے خون کی سطح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جسم میں نمکیات کی کمی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور مسلسل کمزوری کی وجہ سے اس کے دل اور اعصاب پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ بیماری اچانک نہیں ہوتی، مہینوں کی لاپرواہی بتاتی ہے کہ عائشہ کو مناسب غذا نہیں مل رہی تھی اور اس کے جسم میں آہستہ آہستہ طاقت ختم ہوتی گئی۔ اس نے مزید کہا کہ اگر اس کی حالت کچھ دن اور ایسی رہتی تو وہ یا تو بستر سے اٹھ نہ پاتی یا کسی اور بڑی پیچیدگی کا شکار ہو سکتی تھی۔ یہ سن کر میری حالت ہی بدل گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میری بہن آخر کیوں اتنی چپ چاپ تکلیف برداشت کرتی رہی، مجھے کیوں نہ بتایا، کیوں سب کچھ چھپاتی رہی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا اس نے پہلے کوئی علاج کروایا ہے، تو اس نے رپورٹس دے کر کہا کہ شاید کسی نے اسے دوائیاں دی ہوں، مگر باقاعدہ علاج تو نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں کوئی بات ضرور چھپی ہے۔ میں دل میں گھبراہٹ لیے گھر واپس پلٹا تو دیکھا کہ عائشہ بستر پر کمزوری سے لیٹی ہوئی تھی، ایسے جیسے ذرا سا اٹھنے کی کوشش بھی اسے دکھا دے۔ میں اس کے پاس بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کمزور سی مسکراہٹ سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا بیوی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لہجہ سخت تھا اور میں نے پوچھا کہ کیا تم جانتی تھی کہ عائشہ بیمار ہے؟ وہ پہلے تو حیران ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی، پھر نظریں جھکا لیں۔ جب میں نے مسلسل پوچھا تو وہ اچانک رونے لگی اور بولی کہ ہاں، مجھے کچھ ہفتے پہلے ڈاکٹر نے بتایا تھا، مگر میں نے عائشہ سے کہا تھا کہ بھائی کو کچھ نہ بتانا کیونکہ علاج میں بہت پیسہ لگے گا، گھر کے اخراجات پہلے بھی بہت ہیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ گھریلو حالات خراب ہوں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے آگ بھڑک گئی۔ میں نے اسے کہا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور میری بہن میری ذمہ داری ہے۔ تم نے مجھے بتا کر کوئی بوجھ نہیں بڑھانا تھا، بلکہ ایک معصوم لڑکی کی جان بچانی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اب وہ پچھتا رہی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل میں ناراضگی اور دکھ دونوں جمع ہو گئے۔ میں فوراً عائشہ کو لے کر دوبارہ ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل علاج کا پلان بنایا، دوائیاں دیں، ٹیسٹ لکھے اور ہفتہ وار چیک اپ کا کہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عائشہ اب ایک لمحہ بھی بے توجہی برداشت نہیں کرے گی۔ میں نے خود اس کے لیے خاص خوراک بنوانی شروع کی، دلیا، انڈے، دودھ، جوس اور وہ تمام چیزیں جو اس کے جسم میں طاقت واپس لا سکیں۔ میں ہر کھانے پر خود اس کے سامنے بیٹھتا اور اسے کھلاتا تھا۔ رات کو بھی اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، کبھی اس کا بخار چیک کرتا، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علاج کے ساتھ میں نے اسے حوصلہ بھی دیا کیونکہ بیماری صرف جسم کی نہیں تھی، وہ اندر سے بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر رنگ آنے لگے۔
جسم میں طاقت آنے لگی اور وہ تھوڑا تھوڑا چلنے پھرنے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کی تازہ رپورٹس دیکھ کر کہا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اگر اسی طرح خیال رکھا گیا تو وہ پوری طرح صحت مند ہو جائے گی۔ 6 مہینے کے مسلسل علاج، دعا اور خیال کے بعد عائشہ پھر سے وہی پرانی زندہ عائشہ بن گئی۔ گھر میں چہکنے لگی۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا کہ میری بہن بچ گئی، اور میں نے خود سے عہد کیا کہ اب کبھی اسے کسی دکھ، تکلیف یا بے توجہی کا سامنا اکیلا نہیں کرنا پڑے گا۔